जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट कि वक्त नहीं दिया, आज से नहीं बल्कि 2586 में मेरे वालिद गिरानी में उसकी किताब पढ़ी और फिर वहां से कि जब तक कि इस किताब का जवाब नहीं हो जाएगा मैं वहां नहीं जाऊंगा। मिनहाजुल कुरान उसके वहां पर जो मिनहाजुल शैतान है दरअसल वहां नहीं जाऊंगा। और सन 90 में हुजूर मुहद्दिस कबीर और मेरे वालिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया अफ्रीका में एक साहब थे, वो इसको बुलाते थे। पहले हुजूर मुहद्दिस कबीर और वालिद गिरामी के बुलाते थे, फिर वो इसके दिलदादा हो गए और इसको बुलाने लगे। फिर ये हुआ कि बुला लिया तो क्या किया जाए, तो कहा हुजूर ताजुल शरिया ने और मुहद्दिस कबीर ने कि हम इसका जवाब देंगे। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो बात के सामने नहीं आते। दीवार कूद कर भाग गया, दीवार कूदकर भाग गया। उसके बाद वहां गोली चली, उसके बाद वहां गोली चली। अब ये कहते हैं कि जान बचाने के लिए भाग गया, वहां तो जान बचाने की थी। तो या मैं ये कहता हूं कि हुजूर मुहद्दिस कबीर और वालिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया ने क्या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी? गोली तो इनके लिए भी थी, लेकिन ये उलमाए हक हैं, एलाए हक और इब्ताले बातिल के लिए गोली तो गोली, अगर तोप का गोला भी छूटता तो ये वहां मौजूद रहते। हिंदुस्तान का ताहिर तो खुला हुआ जहरीला नाग है, जिसको लोग पहचान रहे हैं। पहचानते हैं कि वो जब बोलता है तो जहर बोलता है, जब वो बोलता है तो वो आग उगलता है, जब बोलता है तो जहन्नमियों की बोली बोलता है। उसको तो सब पहचानते हैं, मगर पाकिस्तान वाला वो चोले बदला करता है। जब वो गैर मुकल्लिदों में जाएगा तो गैर मुकल्लिदों की बोली बोलता है, जब सुन्नियों में आएगा तो सुन्नियों की बोली बोलता है, जब शियों में जाएगा तो शियों में बोलता है। उसके रिसाले मिनहाजुल कुरान में ये बड़े फख्र के साथ लिखा है, हमारे इदारे मिनहाजुल कुरान में बिला तफरीक़े मज़हबो मिल्लत शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी और अहले हदीस मौजूदी सब लोग आते हैं और हम सबकी इज्जत करते हैं, सबको बराबर का दर्जा देते हैं। ये कौन लिखते हैं? ये खुद जनाब ताहिरुल कादरी साहब लिख रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये ताहिरुल मादरी हैं कि ताहिरुल कादरी हैं। इनको क्या कहा जाए कि इधर उधर चारों तरफ की बातें करते हैं। अब जब सुन्नियों में आ जाएं तो आला हजरत का गुण गाते हैं, और जब सूफियों में चला जाएं तो तसव्वुफ का एक तवील किस्सा छोड़ देते हैं, और जब सियासियों में चले जाएं तो पक्के सियासी नजर आए। जब वो गैर मुकल्लिदों में चले जाएं तो बस उसके बाद अमल बिल हदीस में इनकी कोई मिसाल नहीं है। शियों में चले जाएं तो या हुसैन कहने में कोई इनकी नजीर नहीं है। ये कैफियत हो जाती है। अब जो लोग इस तरीके से अपनी रोटी सेंका करते हैं उनके बारे में हम क्या कहें, सिवाय इसके उनसे क्या हमारा लेना और देना। यही वजह थी कि जब उसने अपनी किताब लिखी इस्लाम में फिरका परस्ती, तो हमने मुनाजरे का चैलेंज साउथ अफ्रीका में दिया। और अब जब पहले हमने शरायते मुनाजरा के लिए दावत दी, उसके लिए वो तैयार नहीं हुए और कहने लगे कि हाँ हमारी होगी मुनाजरा और जो कुछ हम आपको सवालात करने कर लेंगे। तो अब ग्रे स्ट्रीट की जामे मस्जिद जो है वहां उसमें ये बात तय हुई। अब उसमें हम लोग दरबन में ग्रे स्ट्रीट की मस्जिद में मैं भी जमा था, हजरत अल्लामा अजहरी साहब भी थे और बहुत से सुन्नी उलमा थे, और फिर ये भी अपने बहरूपिया लोगों के साथ थे। अब उसके बाद ये तय हुआ
کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان مناظرہ ہوگا، ہماری طرف سے ضیاء المصطفیٰ رہیں گے اور آپ کو اپنا اسلام ثابت کرنا پڑے گا اور علامہ آپ کے کو کافر ثابت کریں گے۔ مجھے اپنا اسلام ثابت کرنے کی کیا ضرورت؟ دیکھ لو، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، بس یہی کہا۔ اور اس کے بعد کسی نے مجمع میں سے ڈانٹ کر جیسے ہی کہا کہ چپ، تو بس اتنے میں کود کر کے وہاں سے بھاگے اور اخبار میں رپورٹ نکلی کہ مسجد کا دروازہ بھی بند تھا اور کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں تھا کہ اتنے میں یہ ایک آدمی کے کاندھے پہ چڑھے اور مسجد کی دیوار پر پہنچ گئے اور اس پر چھلانگ لگا۔ تو یہ تو ہیں جناب والا جن سے مناظرہ کرنا تھا، جن کو مناظرہ کرنا تھا، اگر سچائی پر تھے تو ہمارے اعتراضات کا جواب دیتے۔ بالکل ابھی مناظرہ شروع ہونے ہی کو ہے کہ آپ نے راہ فرار اختیار کر لی۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ان کو اصل میں اپنا پول کھولنا پسند نہیں ہے، اپنا پول کھولنا پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اگر ان کا کوئی کیسٹ وغیرہ سنتے ہو تو اس بھرے میں مت آنا۔ ایسے لوگ بہت پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ زمخشری نہیں پیدا ہوا تھا، جاہد نہیں پیدا ہوا تھا اور عبد القاہر جرجانی نہیں پیدا ہوا تھا۔ ایک سے ایک لوگوں نے کتابیں لکھی اور اسی طرح سکاکی نہیں پیدا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے عربی ادب میں ایسے ایسے جوہر دکھائے اور پھر ان لوگوں نے اپنے نئے طریقے کے اسلام کو، معتزلیت کو بہت پروان چڑھایا، لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا؟ آپ سن رہے ہیں یوٹیوب رضوی چینل لوہردگا۔ بس اس لیے آپ اس کو تنقید کہو یا اصلاح کہو، جو بھی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اب حالات اتنے بدل گئے کہ ہماری جماعت کے علماء میں ہمت اور جرأت پست ہو گئی، ہاں اتنی پست ہو گئی کہ اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ متولی صاحب کہیں مجھے کوئی نوٹس نہ دے دیں تو حکم الہی پر عمل کرنے سے وہ بھاگنے لگتے ہیں، ہاں، اور یہ سوچتے ہیں مدرسے میں کیا ہو جائے کیا نہ ہو۔ الحمدللہ ہمارا مزاج بچپن سے ایسے ہی رہا کہ ہم ہمیشہ کوئی پسند کرے کہ نہ کرے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمارا یہ کام پسند آئے گا، اس لیے ہم نے اس کو کہا۔ لوگ کیا میرے اوپر تنقید نہیں کرتے؟ میرے شاگرد تک کہتے تھے اور شاگرد کے شاگرد تک کہتے کہ یہ ان کا کام فتنہ جگا رہا ہے، معاذ اللہ، اتنی بات کہہ دیتے۔ میں نے ثاقب کے بارے میں کہہ دیا کہ اس نے حضور تاج الشریعہ پر کیوں چوٹ کی کہ وہ یہ اس کے بارے میں، ویڈیو کے بارے میں وہ تشدد یا شدت سے کام لیتے تھے، یہ کیوں کہا؟ تو میں نے یہ کہا اور پھر اس کی کہ اس نے تقریر میں جو بنیادیں رکھی تھیں سب کو میں نے کھوکھل کر دیا اور کچھ بھی نہیں، تو اس کا ایک جواب نہیں۔ اب اس کی تقریر سنی تھی میں نے، تقریر ایک صاحب نے مجھے اپنے موبائل کے ذریعے سے سن لی میں نے، اچھا سن لی، میں نے اس کا جواب دے دیا اور تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے ایک بات ضرور کہی کہ یہ غیر مقلدیت کی تبلیغ ہے۔ جب اس نے کہا کہ جب ائمہ میں اختلاف پڑ جائے تو جس قول پر چاہو عمل کر لو، تو اس پر میں نے کہا یہ غیر مقلدیت کی تبلیغ ہے، تو وہ چیخ رہا ہے ادھر ادھر پورے ہندوستان میں کہ مجھے غیر مقلد کہہ دیا۔ اگر تم نے غیر مقلدیت کی تبلیغ نہ کی ہوتی تو چوٹ کیوں لے گی تم کو؟ کیوں تم کو یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ پھر میں نے ایک جگہ یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ
اعلامیہ عمان پر تم نے دستخط کیا تو کیا اور نہ کیا تو کیا؟ مجھے بتاؤ کہ تمہارا کیا حکم ہوگا؟ اگر تم نے دستخط کیا تو تم کس خانے میں؟ نہیں دستخط کیا تو کیوں نہیں کیا یہ بتاؤ۔ تو اب میری ان باتوں کا تو کوئی جواب نہیں۔ جب وہ دلی میں تقریر کر رہا تھا اور اس میں شیخ الاسلام کر کے کہہ رہا تھا اس کو، کس کو؟ طاہر الپادری کو شیخ الاسلام کہہ رہا تھا، اور ادھر مسلک اعلی حضرت کے لیے بھی جھما رہا تھا۔ اسی وقت میں نے کہا لوگوں سے کہ یہ بہروپیہ ہے، اس سے بچ کر رکھنا چاہیے، مگر کچھ لوگ ہم جیسے علماء سے بے نیاز ہو گئے اور اپنے آپ کو امام اعظم سمجھنے لگے، ہاں، اور وہ اس کو لے کر اس کا تعزیہ ادھر سے ادھر لے گھما رہے ہیں، اور وہ تعزیہ دفن بھی ہو گیا، مگر کیا ہے وہ گھومتے ہی رہا، یہ کرتے رہے۔ تو اس لیے رفیقان ملت مجھے کہتے ہیں بس جھگڑا لگا دیتے ہیں۔ ارے بے وقوفو، تم نے کیوں نہیں کہا؟ اس بوڑھے کو کیوں ضرورت پڑی کہنے کی؟ دیکھ لیا کہ آج کے یہ جوان شیر بزدل ہو گئے، تو بوڑھا شیر اپنی شیری دکھانے آیا۔ حضور محدث کبیر شہزادہ صدر الشریعہ امجدی دولہا۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، ارے رفیقان گرامی، عزیزان ملت، دودھ کا دودھ اور موت کا موت الگ ہو کے رہے۔ ہاں، یہاں میں پانی والی بات نہیں کہتا، پانی تو اپنی اصل میں پاک ہے، مگر جو دودھ کا دودھ اور موت کا موت الگ ہو جائے گا۔ ہاں، اعلی حضرت کا دامن پکڑو، اعلی حضرت سے اپنی نازک حالات میں تم مدد مانگو، مستغنی رہو گے۔ اللہ کا شکر ہے 55 سے آج 86 سال کی عمر کا ہو گیا، ہاں قریب 86 سال کی عمر کا ہو گیا، مگر اعلی حضرت کا دامن ویسے ہی مضبوط۔ کبھی وہ دامن مفتی اعظم کا دامن اعلی حضرت کا تھا، کبھی وہ دامن تاج الشریعہ کا تھا، اور وہی اعلی حضرت کا تھا۔ اس طرح سے اب ہم اس کام کو مضبوطی سے رکھیں۔ حالت تو یہ کہ حضرت تاج الشریعہ بھی کچھ بات کہتے تھے تو لوگ اس وقت مصلحتیں تلاش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھے، اور اعلی حضرت کا عرف ہمیشہ دین، سنت اور اعلاء کلمت اللہ کے کام میں مصروف رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔